اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولد الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حاضرین گرامی مرتبت، ناظرین باتمکین، آج ہم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج 28 صفر ہے اور رسول خدا بظاہر اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محمد، اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے نبیوں کے نبی، اے رحمت للعالمین، ہم اس کائنات ہی کو خلق نہ کرتے اگر تمہاری خلقت مقصود نہ ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاند اور ستارے اور سیارے یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی معظم کو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں سے پہلے اپنی مشیت میں ان کے مقدس اور پاکیزہ نور کو اپنی مشیت میں رکھا اور اس کے بعد سرکار دو عالم کا نزول ہوا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ارسال وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، اور اسی لیے خدا نے کہا کہ ہم نے پہلے نور کو خلق کیا، بعد میں ہم نے کتاب کو خلق کیا۔ تو نبی معظم کا نور جو ہے وہ اول ہے اور کتاب جو ہے یہ بعد میں ہے۔ نبی معظم کی سب سے بڑی جو عزیزان محترم آپ کا ذکر اور آپ کی فضیلت وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جس مقام پر اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اسی مقام پر خدا نے نبی کی اطاعت کو جو ہے وہ شامل کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت جو ہے وہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے۔ اب اطاعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جن جن بری چیزوں سے روک رہا ہے، نیک بندہ وہی ہے اللہ کا جو اللہ نے جن چیزوں کو برا قرار دے دیا ان سے اجتناب کرے، ان سے دور ہو جائے، سچائی کو اپنائے، اس لیے کہ اللہ سچائی کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی معظم کے کردار کو پوری مکی زندگی نبی کریم کی آپ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ کو کافر رسول نہیں مانتے تھے، لیکن یہ کردار ہے سرکار دو عالم کا کہ آپ نے امانت کا کردار ادا کیا، اس لیے کہ آپ سے بہتر امین سرزمین مکہ میں کوئی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ آپ کو امین بھی جانتے ہیں، آپ کو صادق بھی جانتے ہیں، اور یہ نبی معظم نے
پوچھا ہے کافروں سے تم مجھے امین کیوں جانتے ہو جب تم مجھے رسول نہیں مان رہے ہو، نبی نہیں مان رہے ہو؟ کہا کہ امین ہم اس لیے آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو جتنی بھی امانتیں ہم نے آپ کے پاس رکھوائیں اس میں کسی قسم کا خلل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ واقعی امین بھی اور صادق اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ ایک پیغام رسول اللہ کی سیرت و کردار سے ہمیں مل رہا ہے، اور اللہ کے مقدس دین جو نبی معظم دین لے کر آئے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے، اسلام عزیزداری کا نام نہیں ہے، بہن بھائی کی محبت کا نام نہیں ہے، اسلام میں وہ بلند ہے جس کا کردار بہت زیادہ بلند ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی ہے یا نبی کی جو ہے وہ زوجہ بھی ہے، لیکن اگر وہ کردار میں ٹھیک نہیں ہے نا تو اس کی عزت قرآن میں نظر ہمیں نہیں آ رہی۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی ہیں، پاکیزہ نبی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بیٹا ہے وہ نالائق ہے، کیوں کہ اطاعت نہیں کر رہا ہے، زوجہ ہے نبی کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، تو یہ کلیہ بھی بن گیا، ایک ضابطہ بھی بن گیا کہ دین جو ہے وہ رشتہ داریوں کا نام نہیں ہے، کردار سازی کو دین کہتے ہیں۔ اور یہی سیرت پیغمبر ہے اور یہی سیرت انبیاء ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی بنائی ہے نجات کی، یہ پورے قرآن کے اندر موجود ہے کہ کشتی بنائی، تخت بھی جو ہے وہ جنت سے آئے، میخیں بھی جنت سے آئیں، بنانے والے بھی جنت سے آئے۔ جب جنت سے ساری چیزیں آ رہی ہیں اور کشتی جناب نوح علیہ السلام کی تیار ہو گئی تو آپ نے سب کو آواز دی کہ آ جاؤ اگر نجات چاہتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے بعد اپنی زوجہ کو بھی بلایا لیکن نہیں آئی، کیونکہ اطاعت نبی نہیں کر رہی ہے۔ بیٹے کو بھی بلایا وہ بھی نہیں آیا، اور اگر آیا تو ایک نجس جانور آ گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت رسول کرنے پر اگر آئے تو عزیزان محترم جانور اطاعت کر لیتا ہے، لیکن اطاعت نہ کرنے پہ آئے تو عزیز رشتہ دار جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن نبی معظم نے مکے میں تبلیغ کی اپنی دیانتداری کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اس لیے کہ نبی معظم اتنا سچ بولتے تھے، اتنا سچ کا پیغام دیتے تھے، سچائی کا پیغام دیتے تھے، دیانتداری کا پیغام دیتے تھے، یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا پیغام نبی معظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیغام دیا کرتے تھے ساری دنیا والوں کو انسانیت کے لیے، اس لیے کہ انسانیت کے لیے اسلام جو ہے وہ بہترین پیغام جو ہے وہ دے رہا ہے کہ نبی معظم پر ظاہر ہے کہ نبی معظم جو ہے خاموشی کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو ایک خاتون ہے کافرہ ہے لیکن نبی معظم جو گزرتے تھے تو وہ جو ہے کوڑا کرکٹ جو ہے آپ پر پھینکتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ایسے ہوئے کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی، تو نبی معظم نے خود اپنے اصحاب سے کہا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون علیل ہے، وہ بیمار ہے۔ میں قربان جاؤں نبی معظم کے بہترین کردار کے، آپ نے کہا کہ ہم پہلے اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ تو یہ تمام نمونے ہمیں اسلام میں نبی معظم کی سیرت و کردار سے مل رہے ہیں۔ آپ گئے، آپ نے عیادت جا کے کی تو وہ کافرہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، شاید تم انتقام لینے کے لیے آئے ہو عبداللہ کے بیٹے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم انتقام کے لیے نہیں آئے، ہم تو تیری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو میرے مذہب میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، تو کافرہ ہے، لیکن یہ کہ جو تو نے کیا یہ تیرا کردار ہے۔ جو ہم عیادت کے لیے آئے ہیں وہ اللہ کا دین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ بدترین دشمن بھی ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ یہ ہے سیرت کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خاتون اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد قدموں کو چھو کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح اپنے کردار سے نبی معظم نے مکے کے کافروں میں اپنا کردار پیش کر کے، اپنی سچائی پیش کر کے اللہ کی توحید کا کلمہ بھی پڑھوایا اور اپنی نبوت کا اقرار بھی
آپ نے جو ہے وہ کروایا۔ اسی طریقے سے نبی معظم کے دوسرے کردار کی ہمیں جو تاریخ میں ملتی ہے کہ نبی معظم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کافرہ خاتون ہے، وہ دروازے پر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے نبی معظم سے کہا کہ ہماری ایک چھوٹی سی وصیت ہے۔ کہہ رہا کیا چاہتی ہو تم؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ مطلب یہ کہ اس مکے میں جو ہے وہ عبداللہ کا بیٹا جو ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، آپ اس کے قریب نہ جائیے گا، اس سے دور دور رہیے گا، وہ نہیں جانتی کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو عزیزان محترم کہا کہ تم نے کوئی ایسا عمل دیکھا کہ محمد نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو؟ کہا دیکھا میں نے نہیں، سنا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنا مشن جاری کیے ہوئے ہے۔ تو عزیزان محترم فوراً نبی معظم کہتے ہیں کہ میں ہی تو وہ محمد ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنا سنا کہ میں ہی محمد ہوں تو فوراً متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے اعلان کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور آپ واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کردار کو جو ہے وہ ساری مسلم امہ کو اپنانا چاہیے، اور جب کردار نبی کا ہماری سمجھ میں آئے گا تو ہم با کردار بنیں گے، بے کردار نہیں بنیں گے، کیونکہ زندگی بہترین زندگی وہی ہے جو اسوہ رسول پر عمل کر کے زندگی گزاری جائے۔ قرآن بھی یہی حکم دے رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، تم میں بہترین انسان وہی ہے جو اسوہ رسول پر عمل کرے، بہترین انسان وہی ہے جو نبی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آئے۔ اب نبی معظم جو دے وہ لے لو، یہی پیغام قرآن بھی دے رہا ہے، یہی پیغام اللہ رب العزت بھی دے رہا ہے کہ نبی کا کہنا مانو، کبھی نبوت میں شک نہ کرنا، اور نبی تمہیں جو دین دے رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اس لیے کہ دین صرف سن کر جو ہے وہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ دین کی تعلیمات پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے اس وقت تک۔ اور پھر نبی معظم مکے میں 13 برس تک نبی معظم نے اپنے نبوت سے، یہ پورے ریکارڈ ہے کہ نبی معظم مکے سے شام تک آپ نے جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کیا ہے، لیکن کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ نبی نے اپنی اونٹنی کے چابک تک ماری ہو۔ اللہ اکبر! اب یہاں سے اندازہ لگائیے نبی معظم کتنے رحم کا پیغام دے رہے ہیں کہ رحم کرنا کتنی بڑی عبادت بھی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ اللہ کا رسول، وہ اللہ کا مقدس پاکیزہ نبی جو اپنی اونٹنی کو بھی چابک نہیں مارتا، لیکن اس کے کلمہ پڑھنے والے اگر دہشت گردی کر رہے ہیں، قتل و غارت گری مچا رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ رسول والے نہیں ہیں، نہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والا، رسول والا وہی کہلائے گا جو رسول اللہ کی بہترین سیرت و کردار کو اپناتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے کا تعلق نبی معظم سے نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والا، کسی کو دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا، غیبت کرنے والا، یتیموں کی بے حرمتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، یہ نبی کا بندہ جو ہے یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے اور نبی کا امتی نہیں ہے۔ لہذا محمد مصطفیٰ کا تو ہمیں جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، اب یعنی کہ مکے سے اتنا کافروں نے نبی کو ستایا کہ نبی کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نبی معظم جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ، تو مدینے سے پہلے مدینہ تھا، لیکن اب یہ اندازہ لگائیے کہ جب نبی کے قدم مبارک اس مدینے میں آ گئے تو اب یہ مدینہ نہیں رہا بلکہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے سرکار ختمی مرتبت کی۔ عزیزان، یہ مکے سے رسول سے پہلے مکہ تھا، لیکن یہ مکہ معظمہ تب بنا جب نبی معظم مکے میں تشریف لے کر آئے۔ یہ ہے شان نبوت، یہ ہے شان رسالت، یہ ہے عزیزان نبیوں کے نبی ہیں۔ اس لیے کہ آدم کا مقام اپنی جگہ ہے، نوح کا مقام اپنی جگہ ہے، شیش کا مقام اپنی جگہ ہے، یعقوب کی منزل اپنی جگہ ہے، ابراہیم کی منزل اپنی جگہ ہے، اور یوسف کا حسن جو ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے جناب یوسف علیہ السلام۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے حسن سے اتنا متاثر ہو رہے ہیں عزیزان محترم کے اتنے حسین ہیں جناب یوسف۔ آپ نے کہا کہ جن کے صدقے
میں نبی بنا ہوں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ۔ تو ان کا حسن کون بیان کرے گا، ان کا جمال کون بیان کرے گا؟ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یوسف کا حسن اپنی جگہ اور محمد مصطفیٰ کا حسن جو ہے وہ بے مثال کل بھی تھا، بے مثال آج بھی ہے۔ نبیوں کے نبی کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے، یاسین کہا جاتا ہے، طٰہٰ کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ لیکن مکے میں جب کافروں نے پریشان کیا اور جو ہے جناب رسالت مآب نے ہجرت کا پروگرام بنایا تو کافروں کی امانتیں رسول کے پاس تھیں۔ آپ نے فوراً کہا کہ بستر پر جو ہے کسی امین کو لٹا کر جو ہے وہ جائیں گے۔ تو سرکار ختمی مرتبت نے اپنے مقدس پاکیزہ بستر پر سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا، یا علی ہم ہجرت کر رہے ہیں، تم ہمارے بستر پر سو جاؤ۔ حالانکہ بستر پر سونا جو تھا نا وہ خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے کہ 40 برہنہ تلواریں تھیں، اس لیے کہ پورا لشکر جو تھا ابو سفیان کا وہ قتل کا ارادہ کر رہا تھا کہ قتل کر دیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لیکن مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے کہا کہ ہاں ہماری جان محفوظ ہوگی۔ تو علی مرتضیٰ نے کہا کہ ایسی ایسی ہزاروں جانیں آپ پہ قربان، اس لیے کہ آپ سے عظیم تو کوئی تھا نہ ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ میں علی آپ پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا لیکن رسالت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نبی کے مقدس اور پاکیزہ بستر پر امین بن کر سوئے۔ اب یہ جملہ ساری مسلم امہ کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے کہ نبی معظم نے اپنی زندگی میں اپنے بعد اگر امانتوں کا امین قرار دیا کسی کو تو وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جنہیں امانتیں دیں۔ اور ایک جملہ کہا کہ یا علی ہم جا رہے ہیں یہ کافروں کی امانتیں دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں مل رہی ہے کہ علی نے پوچھا ہو کون سے کافر، کسی کا نام نہیں، نام نہیں، اس لیے کہ یہی تو ایذان محمد مصطفیٰ کے بعد مولا کائنات امیر المومنین کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں علم کا دروازہ قرار دے دیا تھا۔ اس لیے کہ جن کافروں کو رسول جانتے تھے ان کافروں کو مولا متقیان بھی جانتے تھے۔ وہ امانتیں جو ہیں وہ آپ نے لیں ایذان محترم بستر پر، یقین کی چادر پر، رسول پاک کے پاکیزہ بستر پر مولا کائنات یقین کے ساتھ سو رہے ہیں تو لشکر آیا ہے۔ لشکر نے آ کر مولا کائنات کو جگایا۔ اس میں سفیان کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں لگا؟ علی نے کہا کہ نہیں، ڈر ہمارے قریب آتا ہی نہیں۔ کہا کہ ڈرے کیوں نہیں؟ کہا کہ ڈرے اس لیے نہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر کہتے اسے ہیں جو ڈرے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 40 برہنہ تلواروں میں سونا یہ ایک بہت بڑے کردار کی بات ہے اور نبی کے سچے جانشین ہونے کی جو ہے مکمل دلیل ہے اس بات کا ہونا کہ ڈرا نہیں۔ کہا تمہیں یقین کیسے آیا؟ ہم تو قتل کرنے کے لیے آئے تھے محمد مصطفیٰ کو اور آپ بستر پر تھے، آپ کا قتل ہو جاتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مولا کائنات نے کہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کہ کیوں یقین تھا کہ قتل نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس تلواریں موجود ہیں، لشکر موجود ہے، اور اتنا ہمارے پاس لشکر موجود ہے، قتل ہم آپ کو کر دیتے۔ تو مولا کائنات نے مقام نبوت کو بیان کیا اور یہ بتایا، کہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے یہ کہا تھا علی بستر پر سو جانا اور یہ کافروں کی امانتیں دے کر میرے پاس آ جانا۔ تو مجھے اپنی زندگی کا یقین ہو گیا تھا کہ صبح زندہ رہوں گا تو امانتیں واپس کروں گا۔ تو جسے رسول ایک مرتبہ زندگی کی سند دے دے تو قیامت میں اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہی پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ پیغام یقین کا پیغام ہے کہ آپ کی نبوت پر سچے دل سے صداقت کے ساتھ نبوت کو تسلیم بھی کیا جائے اور آپ کے ارشادات پر امپلیمنٹیشن بھی کیا جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جس نے چاند کو اپنے اس کو شہادت
والی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کر دیے، زمانے والوں کو بتا دیا، یا عزیزان محترم کے جس طرح چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ عزیزان محترم امین کم از کم ایسا ہونا چاہیے رسول اللہ کا کہ اگر رسول چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں تو سورج کو پلٹائے اسے رسول کا وصی برحق کہا جاتا ہے۔ وہ مولا کائنات امیر المومنین کے علاوہ جو ہے وہ شمس کو کسی نے نہیں بلایا، ڈوبتے ہوئے شمس کو جو ایزاں واپس بلا لے اسے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ صدقہ جو کچھ بھی ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ہے، یہ کائنات جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور جنت جو ہے وہ ان کے لیے سنواری گئی ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو محمد مصطفیٰ سے عشق کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، ان کی اطاعت کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا۔ لیکن اگر رسالت میں کوئی شک کرتا ہوا گیا تو وہ جنت سے محروم کل بھی تھا، وہ جنت سے محروم آج بھی ہے، اس لیے کہ نبوت میں شک کرنے والے کے لیے جنت نہیں بنائی گئی ہے، نبی کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت کو خدا نے خلق کیا ہے۔ اور خدا نے اپنے قرآن میں بتا دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو میرے حبیب ان سے کہ یہ اللہ کی اطاعت کریں، آپ کی بھی اطاعت کریں، اور اللہ پھر انہیں اپنا دوست بنائے گا جو آپ کی اطاعت کرے گا۔ تو خدا نے تو خود جو ہے وہ ارشاد فرما دیا سورہ آل عمران میں 30ویں 31ویں آیت میں اللہ نے اعلان کر دیا میرے حبیب جو بھی آپ کی اطاعت کرے گا اسے ہم جنت کی بشارت دیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ تو میرا پیغام جو ہے محبت ساز یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے قدموں میں آئیے اور آپ کی سیرت و کردار کو بیان کیجئے، اس پر عمل بھی کیجئے۔ علامہ اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے کہ جو محمد کا نہیں بن سکتا وہ اللہ کا نہیں بن سکتا۔ انسانیت کے دائرے میں رہ کر اطاعت رسول کر کے انسان کہلانے کا حقدار بنتا ہے، لیکن جس کے دل میں نبی معظم کا احترام موجود نہیں ہوگا تو پھر وہ نہ دنیا کا ہے نہ وہ آخرت کا کہلا سکتا ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ انسان تو بڑی بات ہے، وہ آدمی کا بھی کہلانے کا بھی حقدار نہیں رکھتا۔ جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت موجود نہ ہو تو سرکار مولا کائنات علیہ السلام کی سیرت و کردار اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے اطاعت رسول بھی کر کے زمانے والوں کو بتا دیا، خطرات کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ کوئی بھی غزوات ہو رسول نے کہا اور علی نے امپلیمنٹیشن کر کے جو ہے وہ بتایا سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر ہے، اس لیے کہ 313 ہیں، لیکن اس میں دیکھیں جہاد کرنے والا کون ہے، لڑنے والا کون ہے، گھوڑے کتنے ہیں، 2 ہیں، عزیزان محترم ابھی مولا کائنات ہیں، امیر حمزہ ہیں، لیکن لاکھوں کے لشکر کو بھگایا بھی ہے، ڈرے بھی نہیں۔ احد اٹھا کر دیکھ لیجئے، اطاعت رسول کے اندر مولا کائنات امیر المومنین نے اطاعت کا پیغام دیا۔ رسول نے کہا ہے ہم نے جنگ لڑنی ہے، چاہے وہ خیبر ہو خندق ہو، تو ظاہر ہے کہ ایمان کل کے درجے پر علی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آتا جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جنگ بدر میں کہ ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ اعلان بھی کر دیا مولا کائنات کے لیے کہ علی کل ایمان ہے۔ اب جو جب بھی جس دور میں بھی علی کے ساتھ لڑنے آئے گا وہ کل کفر کی منزل پہ ہوگا، علی کل ایمان کی منزل پر ہوگا، کیونکہ مولا کائنات کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت پیغمبر میں بسر ہوا، اور قرآن نے بھی اعلان کیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر امت نے نہیں بنانا ہے، صاحبان امر جو ہے وہ بھی اللہ بنا کر بھیجے گا۔ اور آج اولو الامر ہے جو پردہ غیبت میں رہ کر نظام کائنات چلا رہا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کا پیغام جاری کر رہا ہے، اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
تنزل الملائکۃ والروح، تو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں شب قدر میں۔ اب شب قدر جو ہے یہ وہ مقدس رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو وہ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا کوئی جانشین ہے جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، درود کے ساتھ، سلام کے ساتھ، حکم لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ جو بھی رسول کا نائب ہے پردہ غیبت میں موجود ہے، اور وہ پیغام اللہ بھی دے رہا ہے، پیغام نبی معظم بھی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اطاعت رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 28 صفر ہے، بڑی قیامت کا دن ہے کہ جہاں نواسے کی جو ہے وہ زہر سے شہید کیا جا رہا ہے، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما رہے ہیں، آپ علیل ہیں، لیکن حجرے میں جو تاریخ بتا رہی ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے زانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سر مبارک ہے، اور آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے زانوں پر بھی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ میں کہوں یا رسول اللہ میں آپ کے قربان، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کوئی نہیں موجود ہے اس وقت سوائے رسول اللہ کے اور مولا کائنات امیر المومنین کے اسی حجرے میں، رسول کے حجرے میں علی کے علاوہ مجھے کوئی تاریخ میں نظر نہیں آ رہا۔ ویسے محبت کرنے والے مدینے میں بہت سارے ہوں گے، لیکن اس وقت وفات کے وقت سوائے ابو طالب کے بیٹے کے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اطاعت کی جو ہے وہ منزل ہے، خاتون جنت موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم آج پرسہ دے رہے ہیں اس بی بی کو جس کا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے، رسول خدا اس دنیا سے جا رہے ہیں، خاتم النبیین سید الاولین والآخرین اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ کو غسل دیا، تابوت بھی تیار ہوا، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیا، فاطمہ زہرا نے گریہ کیا، اے میرے رحمت العالمین بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، آپ کے بعد بڑی قیامتیں ہم پہ ٹوٹیں گی، اور یقیناً رسول کے بعد امت نے بہت اجر صلاح کیا۔ یہی رسول کی بیٹی ہمیں دربار میں بھی نظر آ رہی ہے، یہی رسول کی بیٹی کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، اس کے بیٹے کو 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید بھی کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کی پیاری بیٹی کو پرسہ دے رہے ہیں۔ بی بی زہرا اپنے بابا کا پرسہ لیجئے، بی بی آپ کے بابا کو علی نے کفن بھی دے دیا، غسل بھی دے دی، نماز جنازہ بھی پڑھا دی، لیکن آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید ہوگا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشا پامال ہو جائے گا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔